تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہے کہ دنیا میں اسباب پورے کرنے پڑتے ہیں، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں قیدیوں کو تعبیر بتانے کے بعد کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو اس بات کو پسندیدگی سے کیوں نہیں دیکھا گیا؟ کس نے نہیں دیکھا؟ آپ نے، کسی اور نے، کس نے نہیں دیکھا پسندیدگی کی نظر سے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی کیا ہے؟ موجودہ حالات میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کر چکے کافی تفصیل سے کہ علامہ اقبال کے خود ہی کے فلسفے کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دیں لیکن مناجات یا دعا نہ مانگ سکے تو کیا کرنا چاہیے، حالانکہ پہلے اس کی توفیق تھی؟ بہت آسان چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے توفیق بخشی تھی اور اب اس کا خیال ہے کہ توفیق نہیں رہی، تو سب سے پہلے اپنے کھانے پینے پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی حرام کا کھانا، کوئی لقمہ کھا لیا ہے تو پھر 2-4 نفل روزے رکھ لے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے اور حرام کا کھانا اس سے نہیں کھایا تو پھر کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اس کا بھی آسان حل ہے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ استغفار جیسے طے کر لے کہ میں اس گناہ کے بخشوانے کے لیے اللہ سے 1000 مرتبہ استغفار کروں اور 5000، 10,000، تو مسلسل پھر کئی دن تک اسے پڑھتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی تھی، کیوں چھن گئی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہوگا، لیکن ہمیں کس نے پریشانی میں ڈالا ہے کہ ہم مانگنا چھوڑ دیں؟ نہیں دل لگتا نہ لگے، پھر کیا ہوا؟ مجھے تو مانگنا ہی ہے، جیسے پہلے مانگتے تھے ویسے ہی اب بھی مانگیے، تکلف کر کے، اپنے نفس پہ تھوڑا سا جبر کر کے، دل کو ایک طرف رکھ کے، دل لگتا ہے نہیں لگتا، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس در کو نہیں چھوڑنا، اس بات سے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ وہ ہے اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور اکیلا وجود اللہ کا ہے۔ جائیں کہاں؟ اور ہوتی بھی کوئی جگہ تو جاتے کیوں؟ وجہ آپ کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں کہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کبھی آپ چھوڑ دیں، فرض کر لیں تو بھی میں نے نہیں چھوڑنا۔ اس حد تک آدمی کی طبیعت میں اللہ کے ساتھ تعلق میں مبالغہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھے چھوڑ بھی دیں نا، میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس لیے معروم نے مصنوی میں اس میں ایک جگہ بحث کی ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ تعلق مع اللہ میں اتنی قوت اور اتنا کچھ ہونا چاہیے، کیا ہوا؟ اور 2 باقی؟ شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی۔ تو وہ درویش کا قصہ لکھا ہے، اس نے کہا اپنے شیخ سے کہ میں اتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، تو کچھ دن سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہوا ہے اور ایسا ذہن جکڑا گیا ہے کہ اس کا جواب نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کیا سوال؟ اس نے کہا میں اتنا یاد کرتا ہوں، کبھی انہوں نے بھی میرا نام لیا، کبھی انہوں نے بھی مجھے یاد کیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کچھ پتہ چلے تو ہم بھی بتائیں، کیونکہ فرشتہ خواب میں ملا اور اس نے کہا، فرماتے ہیں کہ اسے کہو ہم یاد کرتے ہیں اور پھر اس کے جواب میں تم یاد کرتے ہو، جس دن ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا نا پھر تم بھی بھول جاؤ۔
تو اس لیے وہ یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا دنیا میں کوئی ہے جو کہے گا کہ گناہ ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ایک نیکی ہے، اور اللہ نے کہا ہے نیکی کا اجر وہ 10 گنا دے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم ایک مرتبہ اسے یاد کریں، وہ 10 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ اس کی محبتوں کے کہنے کیا، اس کے عنایات کے کیا کہنے، اس کے تعلق کے کیا کہنے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں دل لگتا نہ لگے، آپ مانگتے رہیے۔ نفس پہ بوجھ پڑتا ہے مانگنے سے، کوئی حرج نہیں۔ شیطان چکر دیتا ہے کہ وقت کا ہے، یہ ہے، کچھ بھی نہیں یار، بیٹھے رہو، اس در کو چھوڑ کے جانا ہی کہیں۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ، بہت مشکل مسئلہ ہے، اس پہ علماء کو غور کرنا چاہیے، مگر شاید 1 صدی گزر جائے تو بھی نہ غور کر سکے۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے حنفی فقہا کے ہاں احرام کا باندھنا شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کے گھر میں کوئی بھی بیت اللہ میں، حرم میں، جب تک احرام نہ باندھا ہوا ہو نہیں جایا جا سکتا۔ باقی کئی مسالک ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر عمرے کی نیت کرے تو احرام ضروری ہے، ورنہ ضروری نہیں۔ حنفی مسلک میں بہت سختی ہے اس معاملے میں۔ تو آج سے کوئی 30 سال پہلے وہاں تک اسوانی صاحب نے لکھا کہ اب دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے، ڈرائیورز کو روز جانا پڑتا ہے مکہ مکرمہ میں، خوراک پوری کرنی، کئی ٹریلے آتے ہیں، اسی طرح ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، ان کو جانا پڑتا ہے، بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ تو علماء کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں کسی اور مسلک پہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ احرام کی شرط آپ ختم کر دیں، کیونکہ احرام کی شرط لگائیں گے تو کون احرام باندھ کے پیپسی اور کوکا کولا کی سپلائی کے لیے مکہ مکرمہ جائے؟ آج تک 30 سال میں ان کی تحریر کے باوجود کسی نے غور نہیں کیا۔ جو آپ نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی چیز موجود ہے جس کی مالیت حکومت کی مقرر کردہ زکوٰۃ سے زیادہ ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس 50,000 کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا 50,000 پڑے ہوئے ہیں تو اب وہ غریب ہے، زکوٰۃ ہی نہیں لے سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو، جبکہ اس کو اس چیز کو فروخت کر کے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ مسئلہ تو اسی طرح علماء کہتے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کا سسٹم چلے گا کیسے، زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، اس پہ علماء کو غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے آخری عشرے میں معمولات کیا ہوتے تھے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا نا تو حدیث میں آتا ہے شدم ازرہ، کمر کس لیتے تھے اللہ کی عبادت۔ کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے زائد تعلقات تھے آہستہ آہستہ اس عشرے میں ختم ہو جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے، اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے بہت ہی جو اشد اور ضروری کام پڑ جائیں کسی کام میں کوئی مصروفیت نہیں تھی، کوئی اتنی زیادہ بات چیت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتکف بڑا تھا، یعنی جہاں اعتکاف کی جگہ تھی وہ کافی ساری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ضروری کام ہے، مثلاً آپ کی بیویاں آتی تھیں، گھر کے حالات بتاتی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سب کو بلا لیتے تھے، 8-9 خواتین 10 خواتین جمع ہو جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احوال پوچھتے تھے، گھر کا پوچھتے تھے، پھر دروازے تک جاتے تھے۔ ان میں سے آخری بیوی تک جب رخصت ہو کے اپنے حجرے میں نہیں چلی جاتی تھی، کھڑے رہتے تھے، دیکھتے رہتے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت تعلق تھا، غیر معمولی،
شوہر ہونے سے زیادہ بیوی سے محبت کا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ سوار ہونا تھا نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اونٹ پہ سوار ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے، کوئی چیز نہیں تھی جو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جس پہ پاؤں رکھ کے اوپر جاتی ہیں، آپ جھکے اور اپنی ران کے متعلق اشارہ فرمایا اس پہ پاؤں رکھو اور اوپر بیٹھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی خواتین، بیویاں، بچیاں بہت گہرا تعلق تھا، اسی لیے یہ ساری احادیث اس سلسلے میں آتی ہیں، اور آخری عشرے میں سارے اور چیزیں چھوڑ کے لیکن بیویاں پھر بھی آتی، ان سے بات چیت ہوتی تھی، ان سے گفتگو ہوتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ غالباً وہ کہتی ہیں کہ میں آخری تھی جو گھر میں داخل ہوئی اور میں نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے۔ یہ ساری زندگی کے ان کے تعلقات باقی وہی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اعتکاف کی حالت میں میری طرف کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا اور حجرے میں ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی اور اوپر بالا خانہ تھا، اور بالا خانہ جو تھا اس میں ایک دروازہ تھا اور ایک اور کھڑکی تھی جو مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی، اور ایک روشن دان لگا ہوا تھا۔ روشن دان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لگوا دیا تھا۔ جو مین گیٹ حجرے میں داخل ہوتے تھے وہاں سیاہ رنگ کی ایک چادر دروازے کے اندر پھر بھی لگوا دی تھی احتیاطاً کہ کوئی ایک دم سے دروازہ کھول کے اندر نہ آ جائے۔ بہت ہی کم لوگ، نہ ہونے کے برابر، بالکل ایک دو چار آدمی ہوں گے جنہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ ابن مسعود میرے گھر کا دروازہ کھولو اور تم جب چاہے جس وقت چاہو تم میرے گھر آ سکتے ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے اسی لیے آتا ہے کہ کننا نعد من اہل البیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اتنی فریکوینٹلی، اتنی آسانی سے آتے جاتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے حضرت کے رشتہ دار ہیں یہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اوپر روشن دان تھا اس پہ پردہ لگوا دیا تھا۔ پھر کھڑکی کچھ اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ مسجد نبوی کی زمین اور یہ یہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب بیٹھتی تھیں تو یہ برابر میں آ جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنا سر مبارک اندر کر دیتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تیل لگاتی رہتی تھی، سر میں مالش کرتی رہتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ ہچکچاہٹ کا اظہار فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے ایام شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ نہیں ناپاک ہو گئے؟ اور ان سے کہا اپنا کام کرو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل لگایا۔ یہ سب تعلقات رہتے تھے اپنے گھر میں، لیکن اللہ کی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اپنی بیویوں کو بھی اٹھا دیتے تھے، فرماتے تھے ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرو۔ خاص طور پہ جب طاق راتیں آتی تھیں تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دو چیزوں میں بالکل انہماک تھا۔ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رمضان تو آپ کے لیے ایسے آتا تھا جیسے کالریح المرسلہ۔ یہ صحیح بخاری میں الفاظ آئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اس قدر خرچ کرتے تھے، اس قدر خرچ کرتے تھے جیسے ہوا چلتی ہے نا تو وہ نہ کانٹوں کو دیکھتی ہے نہ پھول کو دیکھتی ہے، ہر جگہ ہوا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر جگہ عام ہو جاتی تھی، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں انہماک بہت زیادہ ہو جاتا تھا۔ مختلف لوگ صلاۃ توبہ کے نام سے نفل بتاتے ہیں کہ ان کا پڑھنا صحیح ہے۔ ہاں یہ تو حدیث میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جب کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے معافی مانگے، اسے ہی صلاۃ التوبہ کہتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے جو کہا ہے صحیح کہا۔ مدرجہ ذیل حدیث کی سند اور احادیث کے بارے میں بغوی نے اپنی سند سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہر فرض نماز کے بعد فاتحہ، آیت الکرسی اور آل عمران کی آیات پڑھے گا ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا، یہ ہے حدیث۔
دیکھیے نیک اور پاک دامن بیوی میں کون کون سی خوبیاں اور خصوصیات ہونا ضروری ہیں۔ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور جن معاملات میں اللہ نے اسے شوہر کی پابندی کا کہا ہے اس کا پابند ہونا چاہیے، اور بس۔ جو معاملات اس کے ذمے نہیں ہیں اور اللہ نے اس کو پابند نہیں کیا، پاک دامنی کی آڑ میں اسے طعنے دینا، اسے غصے سے بات کرنا اور اسے اپنی نوکرانی سمجھ لینا، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اپنے نفس کا کھلواڑ ہے اور یہ اپنے نفس کی اطاعت ہے۔ چونکہ غصہ کہیں اور اتر نہیں رہا، لہٰذا وہ بیچاری باندھی ایک ملی بھی۔ شوہر اور بیوی میں اصلاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ شریعت اسے تسلیم کرتی ہے۔ بیوی الگ چیز ہے، شوہر الگ چیز ہے۔ ایک نکاح کے بندھن نے باندھ رکھا ہے، آج ٹوٹ جائے، دونوں الگ الگ انڈیویجول فگرز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے میثاقاً غلیظا، یہ بڑا پکا عہد ہے، بڑا پختہ پیمان ہے، بڑی پختہ رسی سے اللہ نے ایک دوسرے کو باندھا ہے، لیکن اصلاً شوہر کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے الگ ہیں۔ بیوی کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے، شوہر کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے شوہر اور بیوی ہونے سے کہ دوسرے کی پرائیویٹ لائف کو بھی ڈسٹرب کیا جائے اور اس پہ تہمتیں لگائی جائیں؟ یہ تو کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، اور نہ اس کی شریعت اجازت دیتی۔ اس کے ذمے بچوں کی پرورش ہے، بس کہ بچوں کی پرورش کرے۔ دودھ پلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، دودھ پلانا اصلاً شوہر کی ذمہ داری ہے، اس سے پلوائے یا کسی اور سے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ نے فرمایا 2 سال تک وہ دودھ پلائیں گی۔ اس دودھ پلانے پہ وہ اجرت چاہتی ہے، اسے اجرت دی جائے گی۔ کھانے پینے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے گا۔ تو اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ بیوی نماز روزے پر عمل کرے اور شوہر کی بے مثال خدمت کرے، سبحان اللہ، شوہر نہ ہوا دنیا کا عجوبہ، کیوں بے مثال خدمت کرے یار؟ اس کے کوئی حق نہیں ہے، ایسی بے مثال خدمت کرے، انسانوں کی طرح تم بھی رہو وہ بھی رہے۔ یہ کیا بات ہوئی بے مثال خدمت؟ اور فرما برداری کرے اور شوہر اس کی بات نہ مانے۔ شوہر صاحب کھلی چھٹی ہے، ان مردوں کو کھلی چھٹی، جو مرضی کریں، جس وقت مرضی گھر آئیں، کوئی نے پوچھنے والا نہیں۔ بیوی کا حق بنتا ہے اسے وقت دیا جائے، اولاد کا حق بنتا ہے اسے وقت دیا جائے۔ یہ جتنی غیر ضروری مصروفیات اور دوستیاں ہیں نا، ان کو بیک قلم فارغ کرنا چاہیے۔ شام اپنے گھر پہ گزارنی چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بچے زیادہ ہیں، تربیت میں اس کی مدد کرنی چاہیے، کھانے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ سب چیزیں شوہر کو کرنی چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بے مثال خدمت؟ کون سی خدمت؟ جو شریعت نے مقرر کیا ہے بس وہ کافی ہے۔ اس مرتبہ آپ ہنسیں گے، اس سال ایک سوال بڑا عجیب، آپ نے پہلے نہیں سنا کبھی، فون پہ کئی فون آئے، 1 2 بھی نہیں، کئی فون، کہ کیا گرل فرینڈ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ حیران ہے ہم کہ یہ معاشرہ کدھر چل پڑا ہے، ایسی غریب ہو گئی ہے گرل فرینڈ کہ اب سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا آپ کی طرف بات اب 3 یا 4 فون آئے کہ مسئلہ پوچھنا تھا، آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے نا جوان آدمی ہے بوڑھا، تو بوڑھے تھے۔ وہ میرے بیٹے نے مجھے زکوٰۃ کی رقم دی ہے اور کہا ہے کہ ابا جہاں جی چاہے خرچ کریں، تو میرے پوتا جو ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے، اس نے بھی بھیج دیا ہے کہ دادا جدھر چاہے خرچ کریں۔ تو مفتی صاحب محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے کہ اب سے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی ضرور دیجئے، پر حق مہر نہ کر لیجئے گا، زکوٰۃ کو وہ جائز نہیں۔ ایک اور کا فون آیا، وہ بھی کسی بیوہ کا پوچھ رہا تھا، لیکن قریب ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، تو میں نے کہا پھر تو بالکل مستحق نہیں ٹھہرے گی، اگر کر لے گی تو پھر تو آپ پیسے واپسی کا تقاضا کریں گے نا۔ تو یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ آدمی بیوی میں ہر وہ چیز چاہے جو اس کے من میں، اور خود کیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اولادیں نکمی اور نالائق ہوتی ہیں کہ باپ گھر پہ وقت نہیں دیتا، اسی لیے بیویاں چڑھتی ہیں، کہتی ہیں میرا کوئی حق نہیں ہے، مجھے آپ کیوں ٹائم نہیں دیتے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر مردوں کو ایک گنا فوقیت دی ہے، اس لیے
کہ مردانگی کے سارے جوہر دکھانے کو بیوی نہیں رہ گئی، اور بھی بتیرے کام ہے دنیا میں، کام کرے اور آ کر اپنی بیوی اپنے بچوں کو سنبھالے، الگ گھر لے کے دینا پڑے الگ گھر لے کے دے اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، وگرنہ آپ یقین مانیں میں بالکل پورے دل کے درد سے کہہ رہا ہوں، یہ گھروں کی لڑائیوں نے برباد کر دیا نسلوں، بچے برباد ہو گئے ہیں، ان کی صلاحیتیں تباہ ہو گئی ہیں، کوئی دن نہیں جاتا جب گھر میں لڑائی ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ احساس ہے، آج یہ ہے۔ یار کیوں نہیں آپ بیوی کو ایک الگ گھر لے کے دیتے، ایک الگ کمرہ لے کے دیتے، اس کی رضامندی اس کے شوق سے؟ نہیں ہے معاشی ضرورت، معاش اتنا نہیں ہے، شادی کی ضرورت ہی تمہیں کیا اتنی پڑ گئی تھی؟ فقہا نے نکاح کے باب میں کبھی آپ سے پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے کس پہ فرض ہے، کس پہ واجب ہے، کس پہ کے لیے سنت ہے، کس کے لیے مستحب ہے، کس کے لیے نکاح مکروہ ہے، اور کس کے لیے حرام ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتا اور ڈر ہے کہ طلاق دے بیٹھے گا، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، حرام، کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ وہ زندگی برباد کرے گا نا اس کی۔ غصہ شدید آتا ہے نا، قابو نہیں نا، ہر وقت طلاق پہ تلے بیٹھے ہیں اور پیپر سائن کر کے رکھے ہوئے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ اسے دھمکیاں دیتا ہے نا طلاق کی، ایک دن دے بیٹھے گا۔ ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ، اگر یہ نکاح نہ کرے گا تو بدکاری میں پڑ جائے گا، وہ کم درجے کا گناہ ہے بجائے اس کے کہ ایک کی زندگی برباد کرے۔ یہاں تو بیچاری مجبور ہے، اس کو 3 طلاقیں ہوں گی، وہ اپنی خوشی اور رضامندی سے جو کرتی ہے، پیسے کا لین دین ہے، جو مرضی کرو، اس میں اللہ کی پکڑ ہے، یقیناً ہے، کم ہے۔ بیوی کے معاملے میں اللہ کی پکڑ زیادہ ہے، خاندان ٹوٹ جائیں گے، بچے برباد ہو جائیں گے۔ کہ گھروں کی لڑائیوں نے ان بچوں کو نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ سونے دیتے ہیں، نہ آرام سے زندگی گزارنے دیتے ہیں، نفرتیں نفرتیں نفرتیں۔ ان نفرتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شاہکار جب محلے میں جاتا ہے وہاں بھی لڑائی کرتا ہے، کوئی تہذیب سے بات کرے یہ لڑنے پڑتا ہے۔ آدمی کہتا ہے صاحب تمہاری تربیت کسی نے نہیں کی۔ پچھلے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بے پیرا ہے، وہ اسی لیے کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی عذاب اس کے ہے، یہ بچہ ڈسٹرب رہتا ہے، اور پھر اوپر سے جوتا یہ رکھنا کہ فرسٹ ڈویژن لانی، اتنے نمبر لانے، فلاں جگہ جانا ہے۔ آپ نے ماحول کون سا اسے پرووائڈ کیا؟ بیوی کا بھی یہی حال ہوتا ہے عمومی طور پہ۔ تو یہ بے مثال خدمت کا خواب جنت میں جا کے دیکھیے گا، حوروں سے کہیے گا کریں۔ فی الحال ہم سب کو مجھ سمیت انسان بن کے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف کے مطابق جو شخص صبح شام سورہ حشر کی آخری آیات اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تسمیہ یعنی بسم اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ بھی 3 دفعہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھے اور پھر اس آیت کو پڑھے۔ اساتذہ جب اس حدیث شریف کو پڑھاتے تھے تو ہمیں تو یہ بتاتے تھے کہ اللہ نے فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، تو فرماتے تھے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، لیکن بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھنے کا کچھ نہیں۔ یہ نفرت کے جو جملے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت ہوتی تھی ایسی باتوں سے کہ آپ کی بیویوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، سواری کے قابل وقتی طور پہ نہیں رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زینب جو بہت اچھی لگتی تھی، آپ نے فرمایا کہ زینب اپنا ایک اونٹ صفیہ کو دے دو، اور آج کل کہیں آنا جانا ہو تو اس کے پاس سواری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کون صفیہ؟ وہ یہودی عورت، یہ یہودی تھی نا، پھر مسلمان ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے متعلق یہ کہہ رہی ہو؟ مجھ پہ اللہ کی قسم ہے جو میں تم سے ملی، 3 یا 4 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ کے گھر نہیں آئے۔ اتنا شدید برا منایا اس کا کہ یہ کیا زبان ہے اور یہ کیا بولنا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے
کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، عین دوپہر میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آج تشریف آوری ایسے ہو جائے گی۔ میں آٹا گوندھ رہی تھی تو دیوار پہ ایک مرد کا سایہ پڑا، میں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون مرد ہے، تو میں گھبرا گئی۔ تو جو ہی میں اٹھنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ پہنچ گئے۔ یہ نفرتیں جو ہیں نا ختم کرنی چاہیے۔ یہ نفرتیں خود، یہ نفرت کو آگ چاہیے، ایندھن چاہیے۔ یہ نفرت، محبت بھی آگ چاہتی ہے، نفرت بھی آگ چاہتی ہے۔ یہ نفرتوں کے جو الاؤ جلاتے ہیں نا مذہب کے نام پہ، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ فلاں، یہ فلاں، جب ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا جلانے کو، تو پھر اپنے بیوی بچوں کی باری آ جاتی ہے۔ بیوی بچے بھی اس آگ میں جل جاتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی اپنی باری بھی آ جاتی ہے۔ پاگل، ڈپریشن میں چلا گیا، یہ کیا مرض ہے؟ اس سے نفرت کا مرض ہے۔ ہر چیز سے نفرت، ہر چیز توڑو، ہر چیز پھینکو، ہر چیز پہ اپنی طرف سے شریعت گھڑ گھڑ کے لگاؤ۔ شریعت نے نہیں کہا، اپنی طرف سے گھڑو اسے، محض اپنے نفس اور اپنے غصے اور اپنی نفرت کی تسکین کے لیے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان الف سجدہ اور سورہ ملک پڑھتا ہے، ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ یہ حدیث ہمیں معلوم ہے۔ حکومت پاکستان کا ادارے نیشنل سیونگ بینکس اس کے تحت آتے ہیں، مختلف سکیموں میں اپنی انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، ماہانہ نفع لیتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ ایسے ادارے میں کام کرنا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو بھیا، وہ کام کے لیے کوشش کرے، جاب نہ ملے، نوکری نہ ملے تو پھر جوائن کر سکتا ہے، وہ بھی عارضی طور پہ جوائن کرے، 1-2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، پھر اگر اس کا دل لگ جائے تو کرے، نہ ہو تو پھر چھوڑ دے، اور اس کے دوران بھی دوسری جابز کے لیے کوشش کرتا رہے کہ جتنا ہو سکے اس سود کی لعنت سے جان چھوڑے۔ یہ پوری امت گناہ گار ہے بہت سی چیزوں میں۔ ایک اس میں سے یہ ہے کہ اس سود کے نظام پر ہم میں سے کوئی احتجاج کرنے کو تیار نہیں۔ اس سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ہم نہیں بولتے، اس سود کے نظام کو چھوڑتے ہم نہیں ہیں۔ اس لیے جس حد تک ہو سکے اپنی جان بچا کے رکھنی چاہیے۔ پرائز بانڈ کا کاروبار، پرائز بانڈ ہمارے حضرات تو ناجائز کہتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ناجائز ہونے کا ہے، دیوبندی حضرات پھر اسی پہ چل رہے ہیں، پھر معتقد عثمانی صاحب نے بھی اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لیکن بریلوی حضرات پرائز بانڈ کے بزنس کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، اس رقم کو بھی حلال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بریلوی مکتبہ فکر میں بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی ٹکر کا آدمی شاید اس پچھلے 50-60 سال میں ہم نے نہیں دیکھا۔ بڑا علم اللہ نے دیا۔ تو مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پہ بحث کی ہے، مسلم کی جو شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے اسے جائز قرار دیا، اور انہوں نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے جو دلائل ہیں اس کا بھی جواب دیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ایک جگہ چلتے چلتے ہم نے پوچھا حضرت سے، تو مفتی صاحب نے فرمایا ہم اسے درست سمجھتے ہیں، بس اتنا ہی فرمایا ایک اجلاس۔ اور اب تو مفتی صاحب نے جنگ اخبار میں ایک مرتبہ مضمون بھی لکھا ہے کہ پرائز بانڈ ہمارے نزدیک جائز ہے، تو اس لیے یہاں یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا، کچھ جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کے لحاظ سے پرائز بانڈ خریدنا رکھنا چاہیے تو وہی ہو گیا۔ کون کون سے اعمال ایسے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، بے گھر لوگوں کے لیے گھروں کا بندوبست کرنا، نرم طبیعت، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، ان کی سختیوں پر صبر کرنا،
اور ایسا ایمان جو اخلاقیات کو بنائے، اور ایسا علم جو اللہ کی معرفت میں اضافہ کرے، گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ گردوں کے مرض میں ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بالکل چھوڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ ڈاکٹر آپ کو کہیں، ہمارے کہنے سے نہیں ہے۔ ڈاکٹرز جو دیندار ہیں وہ کہیں کہ گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ روزے کا فدیہ ادا کر دیں اور روزے نہ رکھیں، ان کی بات مانیے، بالکل فدیہ اس کو دینا چاہیے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ بھی کوئی مختصر درود شریف کتاب و سنت کے حوالے سے بتائیں جو آسانی سے پڑھ سکیں۔ بہت ہیں، بہت ہیں یار، پڑھنے والے بنو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے جو صیغے منتخب فرمائے ہیں نا، بس سب سے اچھا یہ ہے کہ انسان وہی پڑھے، اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں بتا سکتا۔ امت میں اولیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، ان کی تعریف میں بہت کچھ کہا ہے۔ جو اصول کی بات ہے، آج کل ہمارے ہاں ایک ٹاپک چل رہا ہے، تراویح کے بعد ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی ہے، جو آج موضوع ہے وہاں اس میں یہ اصول آ جائے گا، یہاں وقت زیادہ ہو جائے گا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہر زمانے میں لوگوں نے اشعار کہے ہیں، نعت کہی، اور بنیاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا، لوگوں، ابن ماجہ میں آتے ہیں، ان کا لوگوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین سے بہترین الفاظ کا انتخاب کرو، تم نہیں جانتے لعل شاید یہ درود شریف وہاں بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ایک ہمارے یہ عقیدے کا حصہ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کا کیا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میں چاہتا ہوں اللہ اسی پہ موت دے اور قیامت میں اسی پہ اٹھائے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر ہفتے 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی امت کے کسی فرد کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، امت کی بہتری کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اس سے، اور جب دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو اس کے گناہوں کے لیے اللہ سے خود استغفار کرتے ہیں۔ تعلق ہے امت سے، محبت ہے، ایسے ہی تھوڑا کوئی امت جو ہے کوئی والی وارث نہیں اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اللہ والی اور وارث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے مولا ہیں، ایسے تھوڑا ہی زندگی چلتی۔ اس لیے جتنے درود جس نے بھی لکھے ہیں، اگر اس میں شریعت کے خلاف بات نہیں تو سر آنکھوں پہ، مگر اپنا ذوق یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے جو کہا ہے نا کہ مجھ پہ اس طرح سلام بھیجو، مجھ پہ اس طرح درود بھیجو، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ بتایا یوں پڑھا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا اور فرمایا تھا یہ پڑھا کرو بیٹے، وصلی اللہ علی نبیہ الکریم۔ یہ چھوٹا سا صیغہ ہے، ایک جگہ ہے وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، پڑھتا رہے، اور جتنا پڑھتا رہے گا جو کچھ پائے گا پھر اسی واسطے سے پائے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے سلام بھیجتے رہنا، بہا وجدنا ما وجدنا، ہم نے دین اور دنیا میں جو کچھ پایا ہے ان پہ سلام بھیجنے سے ہی پایا۔ ہم جو نالائق ہو گئے ہیں نا اتنے، کسی زمانے میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نہیں ٹوٹی جتنی اس دور میں ٹوٹی ہوئی۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں راہ دکھائی، اللہ کی توحید انہوں نے سکھائی، خدا کی راہ انہوں نے بتائی، جنت اور جہنم انہوں نے دکھایا، انہوں نے بتایا کہ انسان بنو، انہوں نے تعلیم دی۔ ان کا کوئی ایک احسان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا جا رہا تھا نا تو آپ کے چچا پانی ڈال رہے تھے،
ان کے بیٹے فضل اور قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں کپڑوں کو مل رہے تھے، اسامہ بھی کھڑے تھے۔ ایک موقع کروٹ دینے میں ایسا آ گیا کہ ڈر لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسری طرف جلدی میں نہ چلے جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جوان 30 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ تقریباً عمر تھی، وہ آگے جو کھڑے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی گیلے کپڑوں سمیت اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، گرنے سے بچا لیا، اور کہا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، وہ ہستی جس جیسی دوسری ہستی علی کبھی نہیں دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق بنتا ہے یار، قیامت میں شفیع وہ ہوں گے، گناہوں کو معاف کرانے میں ان کی شفاعت کام آئے گی۔ ایسے ہی نہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے نام پہ مر گئے، وہ ہستی ایسی، چیز ہی ایسی، اس لیے کثرت سے پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہ السلام علیکم ایھا النبی۔ اس میں کیا ہے، یہ پڑھتا رہے، اور زیادہ بڑھا لے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ انہوں نے بڑے حضرات سے سنا ہوگا، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے لکھنؤ میں ایک کاتب تھا، کتابت کرتا تھا، لکھتا رہتا تھا، جب بھی صبح لکھنا شروع کرتا تھا نا اپنا کتاب جو بھی، تو اسے کاپی بنا رکھی تھی، اس کاپی پہ سب سے پہلے دکان کھول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک درود کا جملہ لکھتا تھا، پھر کام شروع کرتا تھا۔ وفات کے وقت بڑی گھبراہٹ تھی، بہت پریشانی، تو کسی نے پوچھا کیا، اس نے کہا بنے گا کیا، میرا زندگی ایسی ہی گزری ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک پاگل دیوانہ سا وہاں آیا اور اس نے دیکھا، پھر کہنے لگا گھبرا نہیں، وہ تمہاری جو کاپی ہے نا پیش ہو گئی ہے اور سرکار خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خوش ہو جائیں، وہ کسی سے راضی ہو جائیں، وہ فرما دیں کہ میرا امتی کہنے کیا یار۔ کافی سال سے پہلے کی بات ہے کہ سگے بھتیجے کو جو کہ داماد بھی تھے اور یتیم بھی تھے، مکان کے مسئلے پہ جھگڑا ہوا، میں نے بھتیجے کو تھپڑ مارے، میرے ساتھ بڑا بیٹا بھی تھا۔ اب چونکہ وہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں، میں اپنی سستی کی وجہ سے زندگی میں ان سے معافی نہیں مانگ سکا، آج بھی افسوس ہے۔ معافی مانگنے کا آسان طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا تھا، اسے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ دنیا سے اس حال میں گئے کہ میں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی اور وہ میرے سے ناراض تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، ایک انہیں کہا تھا، ایک کسی اور کو کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خالہ ہے، اس کا جی ہے، آپ نے کہا خالہ کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ جو بے ادبی گستاخی جو کچھ ہوا ہے دھل جائے گی، جو ادھر خدمت میں کمی کسر رہ گئی ہے نا ادھر پوری ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی نے یہی کہا تو اس سے فرمایا کہ ان کے لیے نیکی کے کام کرو اور ان کے لیے دعا مانگو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے ان کا حق ادا کر۔ آپ بھی یہی کر لیجیے، ان کے لیے اصالِ ثواب کیجیے، ان کے لیے دعا مانگتے رہیے، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ تھپڑ اور جو کچھ بھی ہوا تھا، امید ہے انشاءاللہ اللہ نے اپنی رحمت سے بھی معاف فرما دیا ہوگا اور وہ بھی معاف کر دے۔ آسان چیز ہے۔ اور ایک مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول مہاجر ہیں ہم، اور ہم سے انصار نے اتنی نیکی اتنی اچھائی کی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ان کا بدلہ کس طرح ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور لوگوں جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اور تم اس کا بدلہ سمجھتے ہو نہیں ادا کر پائے تو اس کے لیے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا اندر گواہی دے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ مسئلہ ہی کون سا ہے جو حل نہیں ہوتا؟ شریعت نے سارے مسائل کا حل بتایا ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ دعا کیجئے، ایصال ثواب کیجئے،
ان کی مغفرت کے لیے، ترقی درجات کے لیے، جنت کے لیے انشاءاللہ مل جائے۔ عورت کی ضد اور مرد کی انا، ان کا کوئی حل اب تک تو ملا نہیں، نہ کہیں پڑھا نہ سنا۔ باقی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں حل نہ ہو۔ Can a non-Muslim court and a non-Muslim judge a Muslim's marriage upon the husband or wife؟ اس کی تفصیل ہے۔ نان مسلم جو جج ہے نا، اور بھی لکھا ہے، دس کوشچن از asked فرام America by my brother۔ جو خالص طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں مسلمانوں کے اپنے، وہ غیر مسلم کی جج کی اگر کوئی بھی شک اور فیصلہ اسلام کے خلاف پڑتا ہے تو وہ نافذ نہیں ہو۔ وہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دے دے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ نکاح کو بغیر گواہوں کے مان لے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مالکی فقہ میں ہیں البتہ بعض جزیات، بعض ایکسیپشنل کیسز انہوں نے لکھے ہیں کہ کیسے گواہوں کے بغیر نکاح کو مانا جا سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں حنفی فقہ میں تو کوئی گنجائش نہیں۔ اور جتنے بھی ان کے ججز امریکن یا کوئی بھی ہو نان مسلمز ہیں، وہ فیصلے دیں جو خود شریعت کے مطابق ہیں، وہ قابل تسلیم۔ اسی مشکل اور مصیبت سے بچنے کے لیے امارت شرعیہ کا قیام ہوا۔ انگریز جب ہندوستان آئے تھے تو انگریزوں نے اپنا قانون نافذ نہیں کیا۔ یہ ہمارے جو اس وقت کے باپ دادے تھے نا، یہ اس نسل کی گمراہی تھی۔ وہ نسل جو تھی نا، وہ اتنی بدبخت نسل تھی، کوئی ہمارے باپ داداؤں میں سے اگر وہ یہ کرتوت نہ کرتے تو ہم آج بھگت نہ رہے ہو۔ انگریزوں نے کورٹس کھول دی، انہوں نے کہا یہ آپ کے قاضی ہیں، یہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ ہمارا انگلینڈ کا قانون ہے، ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، آپ کو آزادی ہے جہاں جائیں۔ اب ہوا یہ کہ جو اللہ کے کچھ نیک بندے تھے وہ تو قاضی صاحب کے پاس چلے گئے، اور جو عوام پبلک تھی یہ گئے کورٹ میں، جا کر پوچھا کہ اچھا قتل ہو گیا ہے تو کس کے ہاں مقدمہ کریں؟ اس نے کہا انگریزوں کے ہاں کرو گے تو تفتیش ہوگی، انکوائری ہوگی، 2-4 مہینے، سال 2 سال تو ایسے ہی چلتا رہے گا، اور قاضی صاحب کے ہاں جاؤ گے تو انہوں نے شواہد کی بنیاد پر ممکن ہے ہفتے میں ہی پھانسی ہو جائے۔ تو اس نے کہا اچھا ہے یار، قتل بھی کیا اور انگریزوں کا قانون بھی ہے، 20 سال فیصلہ نہیں ہوتا، ہو جو۔ نواب صاحب گئے، میرے بعد ریاست کا مالک کون ہے؟ وکیل نے بتایا کہ اگر آپ شرن دیکھیں گے تو آپ کی ساری اولاد میں تقسیم ہوگی، اور آپ انگریزوں کے پاس جائیں تو کراؤن پرنس، آپ کا پہلا، آپ کا شہزادہ بیٹا پرنس، اس کو ملے گی۔ اس نے کہا میں کیوں دامادوں کو حصہ دوں، میں ادھر کیوں نہ جاؤں؟ یہ ہماری مصیبتیں خود ہماری پیدا کی ہوئی۔ 3 طلاق دے دی، اب قاضی صاحب کیا ہوگا؟ ان کا بھی چھٹی ہوئی، ختم ہوا۔ اللہ کا دین یہ بتاتا ہے، حنفی فقہ یہ بتاتی ہے۔ ادھر چلے گئے، انہوں نے کہا پہلے ہم نوٹس بھیجیں گے، پھر تمہاری بیوی اس پہ سائن کرے گی، پھر اس کے بعد پنچایت ہوگی، پھر یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اس وقت تک اپنی بیوی کے ساتھ رہو۔ 10 سال جج نے فیصلہ نہیں کیا اور یہ بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو کس کو ایسا قانون برا لگتا ہے؟ یہ جو نسلیں گئی تھی نا انگریزوں سے اس وقت فیصلہ کرانے، انہوں نے انگلش قانون کو یہاں اسٹیبلش کیا ہے، یہ ان کی غلطی ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے جب یہ بات بڑھ گئی اور انگریزی قانون نکاح اور طلاق اور وراثت کے مسئلوں میں بھی آ کر نقصان پہنچانے لگا، تو اس وقت جو بڑے علماء تھے انہوں نے کہا امارت اپنی قائم، یعنی مسلمان مل جل کے ایک کسی اچھے عالم دین کی امارت پر جمع ہو جائیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم اپنے مقدمات کا شرعی فیصلہ آپ سے کرائیں، اور اسے کہا کہ آپ شرعی امیر ہیں، اور امارت شرعیہ قائم کی انہوں نے۔
اور عمارت شرعیہ بھی چلتی رہی، پٹنہ میں اب بھی چل رہی ہے، بہار شریف میں اب بھی چل رہی ہے، وہ باقاعدہ نوٹس ہوتا ہے، شور گم ہو گیا ہے، اس کے اتنے دن کے اندر آنا ہے، خلا ہے اس کا مسئلہ ہے، وراثت ہے اس کا مسئلہ ہے، وہاں کے جو شرعی عمرا مقرر ہیں وہ کرتے ہیں فیصلے۔ اور ہمارے ہاں کبھی عمارت قائم ہی نہیں ہوئی، ہمارے ہاں عمارت کا تصور ہی نہیں بنا، اس لیے کہ وہاں کے لوگ جیسے بھی تھے پڑھے لکھے تھے، وہاں کی اکثریت پڑھے لکھوں پہ مشتمل تھی۔ انہوں نے کہا دین ڈوبتا ہے، دین کو بچاؤ کسی طرح سے۔ اور پاکستان ان علاقوں میں بنا جہاں نہ کوئی تہذیب تھی اور نہ کوئی تعلیم تھی، نہ علم تھا۔ اب تک جو کتے اور بٹیر لڑاتے پھرتے ہیں یہ تہذیب ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انگریزوں کا قانون آیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ عمارات شرعیہ یہاں قائم ہی نہیں ہوئی سرے سے۔ اور عمارات شرعیہ جو انڈیا میں قائم ہوئی اپنا کام کرتے رہے بزرگ، اگرچہ اب وہاں بھی مسلمان ایسے بہت سے مشکلات، اللہ معاف کرے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو عمارت شرعیہ کا تصور بھی نہیں ہے، اور امامت کا تصور یہ اہل السنہ کا ہے۔ امامت ہماری ہے، اہل تشیع جب امامت کی بات کرتے ہیں تو یہاں آگ لگ جاتی ہے، یار سنو پڑھو تو صحیح، امامت ہوتی کیا چیز ہے؟ ہمارے نزدیک امام کا متعین کرنا فرض ہے، امت پوری گناہ گار ہے کہ اس وقت امت میں کوئی امام نہیں۔ فرق پڑتا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ امامت اللہ کی جانب سے، ہم کہتے ہیں امامت عام پبلک کی جانب سے ہے، ان کی رائے کے مطابق۔ امرہم شورا بینہم، اللہ نے فرمایا تمہارے کام شورا طے کرے گی۔ وہ کہتے ہیں امامت منسوس ہے، لیکن ہمارے یہاں امامت کا کوئی تصور، امامت لوگ جانتے بھی نہیں امامت کیا ہے۔ امام مقرر ہوتا ہے اور پھر وہ عمارات شرعیہ قائم کرتا ہے، پھر وہ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ تم میرے نائب ہو جاؤ یہ کام کرو، تم میرے نائب ہو جاؤ یہ کام کرو۔ اسی لیے فرانس، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا یہاں جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کا امام کون ہے۔ امریکہ میں امامت کس کے پاس ہے، آسٹریلیا میں امامت کس کے پاس ہے، مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے وہ کس امام کا مقرر کردہ ہے۔ اسی وجہ سے کئی سال تک، اگر صدی بھی کہوں تو زیادہ نہیں ہوگا، یعنی غلط نہیں ہوگا، علماء نے فتویٰ انہوں نے کہا جمعہ کوئی نہیں ہوتا، اپنی زور پڑھا کرو۔ نہ امامت شرعی رہی ہے اور نہ ہی عمارت شرعیہ رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے نا خلافت میں، وہ متعین کر دیتے کہ تم میری طرف سے جاؤ، تم جاؤ، تم جاؤ، تم جاؤ۔ یہ عمارات شرعیہ ایسے قائم ہوتی تھی، امیر شرعی ہوتا تھا، پھر وہ فیصلے کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے عمراء بھیجے تھے بہت تھوڑی پابندیاں لگائی تھی، معمولی سی، دروازہ بند نہیں کرو گے، لوگ تمہارے پاس بلا جھجک آ سکیں گے، عمدہ کپڑا نہیں پہنو گے، کھانا اچھا نہیں کھاؤ گے، سادگی کی زندگی۔ اور جو ایک پابندی قانونی طور پہ تھی وہ فرمایا تھا میری ساری مملکت میں قتل کا مقدمہ صرف میں فیصلہ کروں گا، کوئی نہیں کرے گا۔ پورا مقدمہ پڑھ کے، لکھ کے، سن کے، گواہوں سمیت مدینہ منورہ بھیجنا۔ انسانی خون کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے، میں اجازت نہیں دے سکتا کہ لوگوں کو پھانسی چڑھائے۔ یہ ساری امامت شرعیہ ہے، یہ ساری عمارات شرعی ہیں۔ اب عمارات شرعیہ رہی نہیں، تو نتیجہ یہ کہ جج جو فیصلے کرتے ہیں وہ بہت سے شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ خلا جو ہے ہمارے ہاں کون سی شریعت کی، خلا سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب سے پہلے پاکستان میں یہ پنڈی کے ہیں نا ایس اے رحمان وکیل گنے جاتے ہیں بہت چوٹی کے، سب سے پہلے شریعت کو انہوں نے توڑا اور خلا کو تنسیخ نکاح کا قائم مقام قرار دیا۔ پھر اس پہ وہاں تک عثمانی صاحب نے انہوں نے لکھا کہ یہ شریعت میں حرام کام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور اب وہ ختم ہو گئی بات، اب ہر طرف خلا ہو رہا ہے، شوہر طلاق دے نہ دے وہ دوسرے کی بیوی۔ یہ ہندوستان کے مسلمان میں جو حجان ہے وہ انہوں نے یونیورسل کورٹ بتا دیا، کیونکہ عورت کی طلاق کا معاملہ تھا، اس کو سپریم کورٹ میں چلی گئی، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ناانصافی۔ آپ کے علم میں ہے یہ؟ میرے علم میں یہودیوں اور زائنزم میں کیا فرق ہے؟
دوسرا، یورپ کے اندر یہودیوں کا ایسا گروپ ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ بالکل ہیں بھائی، بالکل ہیں۔ ہم امریکہ میں تھے، وہاں کئی یہودی ایسے تھے، وہ یونیورسٹی میں ان سے بات ہوتی تھی تو کھلے بندوں اسرائیل کو گالیاں دیتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ سارا جو کچھ ہے یہ انہی کا پیدا کردہ ہے سارا، لیکن یہ سیاسی مسائل ہیں، ہمیں ظاہر ہے کہ اس سے کچھ نہیں۔ اور زینزم جو ہے نا، یہ یہودیوں ہی کی ایک شاخ ہے متشدد، اور اسی سے وہ بڑی تحریک بھی اٹھی تھی، زائنسٹ نے اٹھائی تھی۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جس تحریک کے ممبر بن گئے تھے، فری میسن۔ امام صاحب جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو کیا مقتدی یہ تکبیر دہرا سکتے ہیں، یہ صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے؟ دہرانے کی بھی اجازت دی ہے فقہا نے، لیکن یہ ربنا لک الحمد جو ہے نا، یہ نہیں ہے جملہ۔ حنفی فقہا جو جملہ بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے پیچھے مقتدی پڑے گا اللہم ربنا ولک الحمد۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ربنا ولک الحمد پہ حنفیوں پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا یہ جملہ کہاں سے، ربنا لک الحمد کو ربنا ولک الحمد بھی تم واو کہاں سے لے آئے؟ ابن قیم نے بحث کیا۔ اس لیے ہمارے نزدیک ہمیشہ جب بھی امام سمع اللہ پڑھے، اس کے بعد جو پیچھے کھڑے ہونے چاہیے وہ کہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ لیلۃ القدر کی چند نشانیاں۔ لیلۃ القدر کی نشانی بھیا وجدان ہے، اندر گواہی دیتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کسی شرعی عذر یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے کہ اس صورت میں ثواب نصف رہ جائے گا؟ شرعاً جب کمزوری آ جائے نا تو اللہ ثواب نہیں کاٹتا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا خون بہہ گیا، اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، روزہ ختم ہو گیا، دوا دی ڈاکٹر نے، تو اب جب قضا کرے گا روزے کی تو اللہ اسے کم ثواب دے گا؟ یار ایسی کیا اندھی مچی ہوئی ہے، اللہ ہے، پورا ثواب ملے۔ وہ اپنے بندے کی معذوریوں کو دیکھتا ہے۔ اصول شریعت میں یہ ہے کہ جہاں اللہ کا اور بندے کا حق جمع ہو جاتا ہے اور بندہ تنگی میں آ جائے، اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے۔ اصول یہ ہے، اللہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ صرف وضو کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی، اور سفر میں، اور اسے شدید خواہش ہے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے کی، شریعت نہانے کے حق کو باطل قرار دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں نہانے کی، تیمم کر لو، بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ اس لیے کہ انسانی حقوق ہے نا، انسانی حقوق کا زیادہ احترام ہے بنسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کے۔ وہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میرا حق چھوڑو، یہ کرو۔ اسی طرح عذر اور معذوری کی وجہ سے جب کوئی آدمی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ نوافل جو کبھی پڑھتا تھا، تسبیح جو کبھی پڑھتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے بھول گیا، قرآن یاد نہیں رہا، نفل پڑھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جوانی میں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہا، اب سب ختم ہو گیا؟ کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بندے کی عبادت جب کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میری اس بندے کی عبادت اس ہفتے کم آئی۔ وہ کہتے ہیں اللہ بیمار ہو گیا۔ پھر ایک کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ سفر میں چلا گیا تھا تو اس لیے یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے گھر میں اور طاقت میں مجھے یاد رکھا، اور کمزوری اور سفر میں ہم اپنے بندے کو چھوڑ دیں گے، وہی لکھو جو یہ پہلے بھیجتا تھا۔ بڑا کرم ہے اس کا، بڑا پروردگار، کوئی ہم پہ قیاس تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو ایسا مہربان ہے کہ جتنی بھی چیزیں عذر کی وجہ سے انسان ترک کرتا چلا جاتا ہے وہ اسے محو نہیں کرتے، وہ اسے ثواب دیتے ہیں، اور معذوری کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر فرمایا، کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفید ہوئے،
تو جب ان کی داڑھی میں سفید بال آئے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، دیکھا نہیں تھا نا کسی کو سفید بالوں میں۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ سفید بال عزت ہیں تمہاری، ان کا رب زدنی وقارا، اللہ میری عزت میں اضافہ فرما۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جس شخص کی عمر 60 سال ہو جائے اور جس کی عمر 80 سال ہو جائے، اللہ اس کے بہت سے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا۔ پورا رسالہ اس پہ لکھا ہے، کس نے؟ یمن کے قاضی تھے یار، شوکانی رحمت اللہ علیہ نے پورا رسالہ اس پہ لکھا ہے، احادیث جمع کی ہیں کہ جس شخص کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو جائے اللہ کے کیا انعامات اس پہ برستے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو 3 آدمیوں سے شدید نفرت ہے، حکمران وقت جو جھوٹ بولے، بھئی کوئی جھوٹ مجبوری میں بولتا تمہیں کیا عذاب پڑا ہے جھوٹ بولے، اور آپ نے فرمایا متکبر فقیر، ایک تو فقر و فاقہ نے گھیرا ہوا ہے، چاہیے تھا کہ جھک جاتا، قرض لیتا، کسی سے درخواست کرتا، اس کی بجائے وہاں بھی کبر ہے۔ غالب نے کہا ہے نا، بندگی میں بھی اتنے خوددار و خودبین تھے ہم، بندگی میں بھی اتنے خوددار و خودبین تھے ہم، الٹے پھرے آئے در کعبہ گروانہ ہوئے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ کیوں نہیں کھلوایا؟ ہم بھی واپس آ گئے، ہم نے کہا دروازہ کھول کے رکھیں۔ لیکن یہ ہے صحیح، یہ ہے صحیح، اللہ اپنے بعض بندوں کو ایسا مقام دے دیتا ہے کہ وہ ناز کرتے ہیں۔ یہ مقام ناز کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اور ہی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس حق کا استعمال فرمایا؟ بدر میں آپ دعا مانگتے رہے اور ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا تھا اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری عبادت نہ ہو تو نہ صحیح، پٹوا دے، ختم کرا دے۔ یہ ناز، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں۔ لوگ کہتے تھے، ہم حیران ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور انس قسم کھا رہا ہے اللہ کی، بچ کے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے متعلق ربا شخص اغبر، کتنے ہی بکھرے بالوں والے، کتنے ہی میلے کچیلے کپڑے پہننے والے، مدفوم من الابواب، تم ان کا اپنے گھر آنا پسند نہ کرو۔ لو اقسم اللہ، اللہ کو کبھی کہہ دیں کہ اللہ جنت دے دے، ابرا، اللہ اس کی قسم میں کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں تیرے ہیں، تو لے۔ اللہ کو بڑی محبت ہے اپنے بندوں سے یار، ایسے ہی نہیں، گرے پڑے نہیں۔ صلاۃ التسبیح شرعی عذر کی وجہ سے جسمانی کمزوری سے بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، بھئی ثواب کیوں آدھا رہ جائے گا، معذوری ہے نا، بالکل ٹھیک۔ بچوں کو صحیح نماز سکھانے کے لیے کوئی آسان کتاب، بہت سی کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی کتاب لے لیجیے۔ مفتی عاشق الہی صاحب رات کو ہمیشہ الٹے کپڑے پہنتے تھے۔ برس مفتی صاحب کو دیکھا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، رات کو سونے سے پہلے کپڑے تبدیل کرتے تھے نا تو الٹے پہن لیتے تھے۔ تو ایک آدمی نے بڑا مذاق اڑایا ان کا، تو ہم نے کہا بھیا مذاق کی بات نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ عائشہ اگر مجھ سے ملنے کی وہاں تمنا ہو، یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی رضی اللہ عنہ جس نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ جنت میں بھی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا اور دیکھے گا، ایسے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خود فرمایا تھا کہ مجھے دیکھنا ہے، بس دیکھ لو، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنت میں بھی جا کے مجھے پھر نہیں دیکھ سکے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ حدیث بیان کی تو سب مدینہ منورہ میں شور مچ گیا کہ انہوں نے یہ کہا۔ پہلا آدمی جو ننگے پاؤں اٹھ کے بھاگا ہے وہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔
انہوں نے کہا ام المومنین کیا کہہ رہی ہیں، ہم لوگ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں گے؟ چپ رہیں۔ ان کا اچھا ام المومنین اتنا تو بتا دیں عمر دیکھ سکے گا یا نہیں؟ انہوں نے کہا میں قسم کھاتی ہوں عمر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تم دیکھو گے، اور تمہارے بعد اس پہ قسم کھاتی ہوں کہ میں اور کسی سے اس معاملے میں بات نہیں کروں۔ تو اس لیے مفتی صاحب الٹے کپڑے پہنتے تھے، تو ہم نے انہیں کہا مفتی صاحب صحیح کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر آخرت میں مجھ سے ملنے کا خیال ہو نا تو الٹے کپڑے پہنا کرو۔ اس میں کیا تاثیر ہے یہ 1-2 سال پہنے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسانی نفس پہ کتنا بوجھ پڑتا ہے اور نفس ٹوٹتا کیسے۔ یہ نفس کے توڑنے کی جو چیزیں تھیں ان میں سے ایک ترکیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ بھی الٹے کپڑے پہنتی تھی۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا تھا، حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر آخرت میں مجھ سے ملنے کی خواہش ہو تو الٹے کپڑے پہنا۔ اگر تم الٹے کپڑے پہن کے دن میں تو ظاہر ہے آدمی نہیں جا سکتا کہیں بھی، نہ اچھی بات ہے، رات کو سونے میں کیا ہے۔ تو مفتی صاحب اس پہ عمل کرتے تھے۔ انہوں نے نماز پہ کتاب لکھی ہے اچھی، چھوٹا سا پمفلٹ ہے، بچوں کو سکھانا چاہیے۔